عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی اب باقاعدہ طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پارٹی کی سیاست میں باضابطہ طور پہ انٹری دے چکی ہیں۔ بشرا بی بی نے 13 نومبر کو پرسوں پی ٹی آئی کی سیاسی قیادت کو پشاور میں بلایا اور ان سے میٹنگ کی اور انہیں 24 نومبر کے احتجاج کی جو اسٹریٹجی ہے، حکمت عملی ہے، اس کے متعلق احکامات دیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے 24 نومبر کے احتجاج کی جو تیاریاں ہیں، پریپریشنز ہیں، ان کے لیے ٹیمیں بھی تشکیل دی ہیں اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور بشرا بی بی کو ان کی مدد کر رہے ہیں، سیاسی معاملات میں ان کی معاملت کر رہے ہیں۔ پنجاب اور کے پی کے کی جو پارٹی ہے، تنظیم ہے، اس کی لیڈرشپ کو حتمی منظوری کے لیے بشرا بی بی کا پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ ان سے منظوری لینے کے بعد فیصلہ کریں گے، اور 1 نومبر سے تقریباً بشرا بی بی جو ہے وہ پارٹی کے معاملات میں ایکٹیو ہیں۔ بعض لوگ تنقید کر رہے تھے کہ نہیں جی یہ عمران خان کی بہنیں کیوں سیاست میں آ رہی ہیں اور عمران خان کی اہلیہ کیوں سیاست میں آ رہی ہیں۔ نہ تو عمران خان کی بہنیں سیاست میں آ رہی، نہ عمران خان کی اہلیہ سیاست میں آئی۔ عمران خان وزیر اعظم نہیں بنے تھے تو ان کی شادی ہوئی تھی بشرا بی بی سے۔ 3.5 سال وہ پرائم منسٹر رہے۔ 3.5 سال میں بشرا بی بی کے اوپر اور بہت سارے الزامات لگتے رہے، لیکن آپ یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ بشرا بی بی نے کوئی براہ راست جو وفاقی حکومت ہے اس کے اندر مداخلت کی ہو، بشرا بی بی نے کوئی عہدہ لیا ہو، یا بطور فرسٹ لیڈی، جو بطور فرسٹ لیڈی ان کی پریولیج ہے، مختلف سرکاری تقریبات اور بہت ساری جگہوں پہ وہ اپنے آپ کو ایگزرٹ کر سکتی تھیں، انہوں نے نہیں کیا۔ ہاں وہاں ان کی جو ایک سہیلی ہے فرق ہوگی، اور وہ پنجاب میں کوئی بازار والے معاملات ضرور اپنی جگہ پہ تھے، وہ بھی نہیں ہونے چاہیے تھے۔ وہ کس حد تک تھے یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے، پھر کبھی صحیح اس میں سچ کتنا ہے اور جھوٹ کتنا ہے، لیکن یہ بات تو طے شدہ ہے کہ عمران خان کی بیوی اپنے شوہر کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے کھل کے انہوں نے کوئی ایسا نہیں کیا کہ جی وہ بدماشی ہو رہی ہو جناب بشرا بی بی کے نام پر اور کوئی زور زبردستی ہو رہی ہو۔ اچھا، جو بہنیں ہیں عمران خان کی، تینوں بہنیں اب آپ دیکھ رہے ہیں، اب تو وہ سب کے سامنے آ چکی ہیں۔ میں آپ کو یہ بات حلفن کہہ سکتا ہوں، حلفن، کہ آج سے ٹھیک 2.5 سال پہلے پاکستان کی 98% آبادی یا 99% آبادی کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ عمران خان کی علیمہ خان کے علاوہ جو بہنیں ہیں ان کا نام کیا ہے۔ ملک کا وزیر اعظم اور اس کی بہنوں کا نام کسی کو نہیں پتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ عمران خان اپنی بہنوں کو سیاست میں لایا ہی نہیں، اس نے ان کو عہدوں سے نوازا ہی نہیں، جیسے آصف زرداری نے نوازا اپنی بہنوں کو۔ فریال تالپور ان کو ایم این اے بنوایا، پھر سندھ کو کنٹرول کرتی تھی فریال تالپور، وہاں فیصلے کرتی ہیں فریال تالپور، پورا ایک آپ سمجھتے کہ پیپلز پارٹی میں پورا ایک بلاک یا دھڑا ہے فریال تالپور کے ساتھ۔ اور دوسری بہن جو ہے عزا افضل پیچو، انہیں بھی وہاں وزیر لگایا سندھ حکومت میں، اپنے بہنوئی یعنی فریال تالپور کے شوہر کو ایم این اے بنوایا، اور بے شمار لوگ۔ لیکن عمران خان نے تو 3.5 سال بطور پرائم منسٹر اپنی بہنوں کو، کیا وہ ریزرو سیٹ پہ اپنی بہنوں کو ایم این اے نہیں بنوا سکتا تھا؟ کیا وہ سینیٹر نہیں بنا سکتا تھا اپنی بہنوں کو؟ نہیں بنایا عمران خان، کوئی عہدہ نہیں دیا 3.5 سال میں۔ پھر پنجاب میں ان کی حکومت تھی 3.5 سال، کوئی عہدہ نہیں دیا اپنی بہنوں کو۔ خیبر پختونخوا میں تو عمران خان کی حکومت کو 10 سال ہو چکے ہیں، ان 10 سالوں میں وہاں اپنی بہنوں کو وہ نواز سکتا تھا، نہیں نوازا۔ اپنے بہنوئیوں کو نواز سکتا تھا، نہیں نوازا۔ ان کا ایک بہنوئی انعام اللہ خان نیازی، وہ سیاست میں نہیں، حفیظ اللہ نیازی کے بھائی انعام اللہ نیازی، وہ بیچ میں کچھ ایسا پی ٹی آئی میں رہے لیکن وہ نون لیگ میں چلے گئے، نون لیگ کے ایم پی بنے۔ اور حفیظ اللہ نیازی ایک زمانے میں عمران خان کے ساتھ تھے، لیکن پچھلے 10-12 سال سے یا 15 سال سے وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں، عمران خان کے خلاف بولتے ہیں، لکھتے ہیں، جو ہو سکتا ہے وہ عمران کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایک بہنوئی ان کے جو ہے وہ کوئی ریٹائرڈ افسر ہے، اور ان کا بھی کسی کو نہیں پتا کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں، ان کی بالکل لا تعلق ہے، ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ عمران خان کے جو بھانجے ہیں، بھانجے بھانجیاں، ان میں سے صرف ایک حسان نیازی وہ ذرا سامنے آیا، وہ بھی وکیل ہونے کی وجہ سے، وکیل اور لائر پالیٹکس کرنا شروع کر دی حسان نے، لیکن حسان کو بھی عمران خان نے کوئی عہدہ نہیں دیا، نہیں نوازا، بالکل نہیں نوازا۔ آپ دیکھیں جسٹس رمدے شریف خاندان کے بڑے وفادار رہے، سپریم کورٹ کے جج تھے افتخار چودھری کے زمانے میں۔ جسٹس رمدے کے بیٹے مصطفیٰ رمدے کو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب لگایا گیا نون لیگ کی حکومت کی طرف سے۔ کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ رمدے کے والد جسٹس رمدے جو تھے ان کے ساتھ شریف خاندان کا تعلق تھا، یوں ایک دوسرے کو نوازا جاتا تھا۔ عمران خان نے تو نہیں نوازا۔ اچھا، اس کے علاوہ بشرا بی بی کے بچے پہلے شوہر سے کوئی عہدہ سرکاری کم از کم ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کوئی ان کو سرکار۔ دیکھیں
کوئی اپنے اثر و رسوخ سے دائیں بائیں کر کے انفلوئنس کر دے، وہ تو ہمارا معاشرہ، ہمارے کلچر کا حصہ ہے نا۔ عمران خان نے ہوش و حواس کے ساتھ اپنی مرضی سے ان میں سے کسی کو کوئی عہدہ نہیں دیا۔ پھر اس کے بیٹے دونوں سلیمان اور قاسم، 3.5 سال، یار اس ملک میں آپ کا باپ تھانے دار لگ جائے نا، آپ کا باپ تھانے دار لگ جائے تو اس کے بیٹے تھانے میں آ کے کرسی پہ یوں بیٹھ جائیں گے اور ٹانگیں ٹیبل پہ رکھ کے بیٹھے ہوں گے۔ آپ کا والد پٹواری ہو، آپ کا والد ہیڈ ماسٹر ہو کسی اسکول میں۔ یہ تو میں چھوٹے چھوٹے عہدے بتا رہا ہوں۔ لوگ بہن بھائی بھانجے بتیجے رشتہ دار وہ آپ کی وجہ سے یوں چوڑے ہو جاتے ہیں معاشرے میں، جناب ہمارا فلاں رشتہ دار فلاں عہدے پر۔ یار ان کا باپ پرائم منسٹر تھا سلیمان اور قاسم کا۔ یہ ناممکنات میں سے تھا جس کو عمران نے ممکن کر کے دکھایا پاکستانی سیاست میں۔ یہ سنا کرتے تھے ہم، جو کالا باغ کے نواب تھے، نواب آف کالا باغ امیر محمد خان، ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کو گورنر ہاؤس میں نہیں گھسنے دیتے تھے۔ جب وہ گورنر پنجاب بنے، دونوں یعنی پورے اس ویسٹ پاکستان کے گورنر تھے ایوب خان کے زمانے میں، پورے ویسٹ پاکستان کے گورنر تھے۔ وہ اپنے بچوں کو نہیں گھسنے دیتے تھے گورنر ہاؤس میں، اور ان کو برات نہیں استعمال کرنے دیتے تھے۔ کون اس ملک میں ایسا اتنا کوئی درویش اور بلی انسان پیدا ہوا ہو کہ وہ پرائم منسٹر ہو 3.5 سال، اس کے بیٹے کسی ایک سیاسی تقریب میں نہیں آئے، کبھی انہوں نے کوئی میٹنگ شیئر نہیں کی، کبھی انہوں نے کوئی عہدہ نہیں لیا۔ جبکہ جب نواز شریف پرائم منسٹر تھے 2013 میں، تو مریم نواز، ابھی ان کا کوئی سیاست سے لینا دینا نہیں تھا، وہ نہ کوئی پارٹی میں کوئی عہدہ تھا ان کے پاس، مریم نواز پرائم منسٹر آفس میں یا پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگ شیئر کیا کرتی تھی۔ یہ مجھے خود اس زمانے کے سرونگ بیوروکریٹس نے بتایا، میں ان بیوروکریٹس سے نام نہیں لے رہا، کہ مریم نواز میٹنگز کو چیئر کر رہی ہیں، میٹنگز میں ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں۔ وہاں مریم نواز کی نواز شریف ٹریننگ کر رہے تھے مستقبل کے حکمران کے طور پہ۔ بلاول بھٹو زرداری کی ٹریننگ کی گئی سندھ کے اندر، سندھ حکومت کے ذریعے سے، کہ بلاول کو سکھایا جائے کہ حکمرانی کیسے کرنی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنے بیٹے کو پی ڈی ایم کے دور میں وفاقی وزیر نہیں بنوایا، اور بڑی تگڑی منسٹری دلوائی کمیونیکیشن کی۔ ہر ملک، اس ملک میں جو آیا اس نے اس طرح سے اس ملک کو چلایا۔ ایک عمران خان 3.5 سال پرائم منسٹر، اپنے بیٹوں کو کوئی عہدہ نہیں لیا۔ کیا وہ اپنے بیٹوں کو لا کے یہاں خیبر پختونخوا میں سیاست کی ٹریننگ نہیں دلوا سکتا تھا؟ ان کو اپنا سیاسی جانشین یا وارث نہیں بنا سکتا تھا؟ نہیں بنایا اس نے۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ابھی ان کی بہنیں اور ان کی اہلیہ ایکٹیو ہو رہی ہیں، یہ اس لیے چونکہ اب اس وقت عمران خان کو اپنی فیملی کی سپورٹ کی ضرورت تھی۔ وہ اپنی فیملی پر ٹرسٹ کر سکتا ہے جتنا وہ اتنا اور کسی پر ٹرسٹ نہیں کر سکتا۔ باقی تو ہر طرف بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں ریاست نے عمران خان کے ارد گرد۔ جو پارٹی کے لوگ ہیں ان میں سے ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے، ان کے اوپر شک ہے کہ یہ ادھر کی گیم کریں گے، ادھر کی گیم کریں گے، ان پر اعتماد کیا جائے نہ کیا جائے۔ اس ماحول میں جس پہ وہ ہر طرف سے گھرا ہوا ہے، دشمنوں کے اندر، سازشوں کے اندر، دھوکے بازوں میں، منافقوں میں، اب اس کی بہنیں اور اس کی اہلیہ آگے آ رہی ہیں اس کی سٹرگل کو لیڈ کرنے کے لیے۔ اور یہ تاریخ میں ہوا ہے۔ مثلا میں کوئی موازنہ نہیں کر رہا، کہاں وہ ہستیاں، کہاں ہم لوگ، لیکن واقعہ کربلا کے بعد جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا کربلا میں، تو ان کی شہادت کو کس نے زندہ کیا؟ ان کی بہن حضرت زینب نے۔ اگر کہا جاتا ہے کہ اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا میں دفن ہو جاتی۔ بہن نے اپنے بھائی کی کاز کو پوری دنیا کے سامنے زندہ کیا، پوری دنیا کو بتایا، یزید کے دربار میں جا کر، کوفے میں، دمشق میں، شام میں، ہر جگہ جا کے بتایا کہ میرا بھائی مظلوم تھا، وہ باغی نہیں تھا ریاست کا، میرے بھائی کی کیا کاز تھی، اس کا کیا مقام تھا اور اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ تب جا کے آج یہ واقعہ زندہ ہے، آج ہمارے سامنے ہے۔ وہاں سے چلتے ہوئے آپ آئیں، اچھا حضرت خدیجہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ شروع کی تو ان کو پیسہ چاہیے تھا اس موومنٹ کے لیے، تحریک کے لیے سرمایہ چاہیے تھا۔ وہ سرمایہ حضرت خدیجہ ان کی اہلیہ نے دیا۔ انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوئی اور ان کی مالی مدد کی۔ بے شمار مثالیں آپ کو اسلام کی تاریخ سے لے کے، اور آپ یہاں تک آ جائیں تو نصرت بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو کی اہلیہ، بھٹو کی پھانسی کے بعد نصرت بھٹو نے، بچے تو چھوٹے تھے اس وقت، نصرت بھٹو نے اپنے شوہر کی سٹرگل کو، کاز کو، پیپلز پارٹی کو بچایا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ پھر ماں بیٹی میں اختلافات پیدا ہو گئے، بہن بھائیوں میں، یعنی بے نظیر اور ان کے بھائیوں میں اختلافات پیدا ہو گئے، لیکن انہوں نے ساتھ دیا۔ اسی طرح نواز شریف کو جب پرویز مشرف کے زمانے میں پکڑا گیا تو بیگم کلثوم نواز صاحبہ نے اپنے شوہر کے لیے ہمت کی۔ جب نواز شریف کو پینما میں پکڑا گیا، سزا ہوئی، نواز شریف باہر چلے گئے،
चक्कर दे के, झूठ बोल के पीछे से मरियम नवाज ने अपने वालिद के लिए स्ट्रगल की, लोगों को इकट्ठा किया, लीड किया, पॉलिटिक्स की, जुमलेबाजी की, इंटरव्यूज दिए, शोर मचाया, प्रोपेगेंडा, जो भी हो सकता था किया अपने वालिद के लिए। तो जब क्राइसिस आता है उसमें फिर आपकी फैमिली आती है मैदान में। वो माल खाने नहीं आती है, ओहदे लेने नहीं आती है, फल खाने नहीं आती है, वो मुश्किल में आपके साथ खड़े होने आती है। और बुशरा बीबी और अलीमा खान साहिबा और उस्मा खान, नौरीन न्याजी, तीनों बहनें वो साथ खड़ी हैं इमरान खान के, और ये होना चाहिए था। बल्कि बाज लोग तो कह रहे हैं कि लीड ही इनको करना चाहिए, बहनें लीड करें और बीवी लीड करें। अब बहनों और बीवी में आपस में भी इख्तलाफात है, वो जैसे घर में नंद और बहू के इख्तलाफात होते हैं, देवरानी और चिठानी के इख्तलाफात होते हैं, तो वो एक घरेलू जो फैमिली पॉलिटिक्स में होती है चीज़ें, वो ज़रूर है। लेकिन इस कॉज पे बाज लोग कह रहे हैं कि बहनें लीड करें और बीवी लीड करें। उससे क्या होगा कि लोग और इमरान खान को अपने साथ रिलेट कर पाएंगे। उन बहनों में उनको इमरान खान नजर आएगा, बीवी में इमरान खान नजर आएगा। कोई और पार्टी में जो बाकी लीडर्स हैं उन पे शायद किसी को इख्तलाफ हो सकता हो, कोई कहे ये क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, अच्छा ये छोटा लीडर है, ये बड़ा लीडर है, लेकिन बहनें तो बहनें हैं, बीवी तो बीवी है। वो अगर लीड करें तो बात कहीं से कहीं जा सकती है, पहुंच सकती है।